جن کا ہماری زبان پر کثرت سے ذکر رہتا ہے، جیسے ایمان کامل. اور ایمان کامل وہ ہوتا ہے جس میں ایمانی صفات ہوں، اور جن کا آپ بار بار ذکر سنتے رہتے ہیں: صبر، شکر، زہد، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف. اور آج آپ نے سنی توحید افعالی. یہ چیز ہے. جب یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ یہ صفات پیدا ہو جائے آدمی کے اندر، تب ایمان کامل ہوتا ہے. اسی میں سے ایک چیز ہے تقوی. تقوی کے کوئی کچھ معنی بتاوے گا آپ کو، کوئی کچھ معنی بتاوے گا. ہم تقوی کے معنی بتاویں گے: فرما برداری کی عادت. تقوی کے معنی فرما برداری کی عادت، نافرمانی سے بچنا یعنی فرما برداری کرنا. یہ چیزیں بلا محنت، بلا مشقت ملتی نہیں. یہ ہے بلا محنت، بلا مشقت ملتی نہیں. بلکہ جو جتنی زیادہ محنت مشقت کرتا ہے اتنی ہی اس کو یہ چیزیں ملتی ہیں. دیکھو، ہاں، بہت ساری چیز بالکل ایک دم وقت پہ اسی وقت ذہن میں آتی ہیں، تو اس میں آیت شریفہ میں ذرا پڑھنے میں تھوڑا سا غلطی ہو سکتی ہے، تو آپ صحیح کر دیں، بتا دیں. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا. جو شخص آخرت کا ارادہ کرے، آخرت بنانی چاہے، اس کا مطلب انجام اس کا بھی وہی ہے، آخر اس کا بھی وہی ہے، وہی ایمان کامل. یا کہو ایمان اور تقوی. اور اس کے لیے ایسی کوشش کرے جیسی کوشش کرنی چاہیے. جیسی کوشش کرنی چاہیے کہیں گے ترجمہ سعیہا، مفعول مطلق، نو کے واسطے ہے. اس کے لیے ایسی کوشش کرے جیسی کوشش کرنی چاہیے، تو پھر ہم اس کی محنتوں کی قدر کرتے ہیں. وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، آگے کیا ہے؟ ہاں اسے وَسَعْيُهُ مشکورہ ہے پہلے. ہاں، اسی کا ترجمہ کیا میں نے، وَكَانَ سَعْيُهُم مشکورہ. ہم ان کی محنتوں کی قدر کرتے ہیں. میں نے آج ارادہ اسی کا کیا تھا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پچھلے مہینے آپ نے توکل کا بیان سنا، اس سے پہلے آپ نے محبت کا بیان سنا، اس سے پہلے کہ اور کچھ بیان سنا. یہ وہ ایمانی صفات ہیں جو مجاہدے سے پیدا ہوں. اور ذکر ہاں، ایک جملہ سن لیجئے، سمجھ میں نہ آوے تو کوئی بات نہیں، اس کو اٹھا کر حفاظت سے رکھ لیجئے، وقت پر کام آئے گا. جب ذکر دل کے اندر سرایت کر جاوے، جب ذکر دل کے اندر سرایت کر جاوے، جی ہاں، تب اصلاح کا آغاز ہوتا ہے.
یعنی اصلاح ہونی شروع ہوتی ہے. پھر دل ان باتوں کو قبول کرنے لگتا ہے، ماننے اور سمجھنے لگتا ہے جو بتائی جاتی ہیں. اور ماننے اور سمجھنے کا مطلب صرف وہی نہیں، بلکہ یوں سمجھ لو کہ صحیح علم وہ ہے، حقیقی علم وہ ہے جس کے ساتھ عمل ہو. ایک جملہ ہے، اہل علم سمجھے کہ علم صحیح اور عمل دونوں لازم و ملزوم ہیں، دونوں لازم و ملزوم ہیں. ہاں، تب آغاز جب ہوتا ہے جب ذکر سرایت کرنے لگے قلب. اسی لیے دو باتیں یاد رکھیے جو بتائی گئی ہے، کیا؟ ذکر اور فکر. ان کے لیے مجاہدہ ہے، مجاہدہ کے بغیر یہ ہوتا نہیں. تو تین چیزیں آ گئی ہیں اس میں. اب کیا رہ جاتا ہے؟ علم اور صحبت صالحین، یعنی صحبت شیخ. اس لیے میں نے آج آپ کو یہی بات بتائی، ذکر کی پابندی کرو، ذکر کو مت چھوڑو. جی ہاں، حدیث پاک ہے، خیر الاعمال ادومها وان قل. اگر تھوڑے سے تھوڑے ذکر کی بھی پابندی ہوگی تو اس کے بھی اثرات آئیں گے. ہاں، اس کو نہ چھوڑو. ہاں، ماشاءاللہ آپ پابندی سے تشریف لاتے ہیں، بہت سارے حضرات مقامی یہاں کے بھی اور دوسرے حضرات کے بھی. میری دلی تمنا ہے، بلکہ تمنا سے بھی آگے بڑھ کر جس کو طلب کہتے ہیں، کہ آپ کو کچھ حاصل ہو، آپ کچھ بنیں. اور بننے بنانے سے مراد یہاں پر اور کچھ نہیں، صرف اللہ کا فرما بردار بنے. ہاں، اسی کے طریقے بار بار آپ بتائے جاتے رہتے. ہاں، اچھا چلو پہلا کھانا کھاؤ، بیٹھو، جتنی دسترخوان پہ گنجائش ہے پہلے اتنے بیٹھو، پھر انشاءاللہ بات پھر ہوگی. بیٹھ جاؤ.